الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال علیہ السلام فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ توفیق الہی ہے کہ مجھے اس مدرسہ علمی کے اس پروگرام میں اس تقریب میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور اس طریقے پہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لائق تحسین ہے مولانا محمد حسین حسینی صاحب، جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا جس میں اس مدرسہ علمی کی رپورٹ بھی سامنے آئی اور ان کی کارگزاری اور کارکردگی بڑے اچھے انداز میں پیش کی گئی۔ شب ولادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی اور یہ جشن ہے بمناسبت ولادت جناب سیدہ طاہرہ۔ دونوں حوالوں سے آپ حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو خبر ہے غم ہے، افسوسناک خبر ہے، دو ہمارے مومنین کی شہادت کی، بے گناہ افراد کی ناحق قتل کی، یہ بھی افسوسناک ہے۔ اس پہ ہم احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو جلد شناخت کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں بھی یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس مسئلے کو شیعہ سنی مسئلہ نہیں سمجھتا۔ جو لوگ اس کے مرتکب ہیں ان کو جلد کٹہرے میں لایا جائے، جو ان کے سرپرست ہیں ان کو بھی اس سے روکا جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ رک جائے گا۔ لوگوں کو حقائق سے بھی آگاہ کیا جانا چاہیے۔ 3 شہید ان شہداء کے اور جو مرحومین جن کے نام یہاں آپ کے سامنے آئے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ قرآن کریم نے بہت کم کسی کے نسب کی طرف اشارہ کیا۔ کائنات کے اندر وہ خاتون جس کے نسب کو وحی الہی نے بیان کیا وہ جناب سیدہ طاہرہ ہے۔ وحی الہی نے نص کی ہے ان کی دختر رسول ہونے پر۔ اب یہ مسئلہ کہ کوئی اور دختر رسول ہے یا نہیں، یہ تاریخی اختلاف ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا، لیکن جس خاتون کے دختر رسول ہونے پر وحی الہی نے نص کر دیے وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ناطے سے جناب سیدہ کی سیرت اور کردار سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اور ایک ایسی خاتون جو دختر رسول ہے نص الہی کے حوالے سے، ان کی سیرت اور ان کی کردار بھی تمام دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ آج کل کے دور میں جب انسان کو ضرورت ہے رہنمائی کی اور پیشوائی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ کی سیرت سے ہمیں زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ وہ نقوش جو جناب سیدہ نے چھوڑے ان کو مد نظر رکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کو ترتیب دینا چاہیے، ڈھالنا چاہیے،
اگرچہ وہ اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے جناب سیدہ کا وجود تھا، لیکن جو کردار چھوڑا انہوں نے، جو سوچ انہوں نے چھوڑی، جو راستہ انہوں نے روشن کیا، میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہمارے لیے، مردوں کے لیے اور خاص کر خواتین کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ ظاہر ہے ان اصول کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے جن کی طرف انہوں نے رہنمائی فرمائی اور جنہوں نے وضع فرمائی۔ آج کے دور میں جو مشکلات کا شکار ہے انسانیت، اور خاص کر خواتین مشکلات کا شکار ہیں، ان کی حوالے سے بہت سی تحریکیں، آزادی زن کے حوالے سے بہت سی تحریکیں وجود میں آ چکی ہیں۔ اگرچہ تحریک چلانے والے اس میں کتنے مخلص ہیں اس کو دیکھنا ہوگا، لیکن ان مشکلات کا حل اگر موجود ہے تو وہ بھی سیرت جناب سیدہ میں موجود ہے۔ ان کا طرز حیات، انہوں نے جو ہمارے لیے راستہ روشن فرمایا، اس کا مطالعہ کرنا اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں نے جس طریقے پہ نظر انداز کیا جناب سیدہ کے رول کو، اور ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اور ان کی سوچ کو، میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک اس میں ہم بھی مقصر ہیں، ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم جناب سیدہ کی سیرت و کردار کو دنیا کے سامنے ایک ایسا نمونہ زندگی کے طور پر ہم نہیں پیش کر سکے جو لوگوں کے لیے آج بھی ویسا ہی رہنما ہے اور مشعل راہ ہے جیسے صدیوں پہلے تھا۔ بہت ضرورت ہے۔ آج جیسے خواتین پہ تشدد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ کا جو گھرانہ ہے، جو خاندان تھا علی و بطول کا، اس سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے تاکہ خاندان یا مرد و زن تشدد سے محفوظ رہ سکیں۔ البتہ میں یہاں یہ کہہ دوں کہ قوانین بن رہے ہیں کہ مرد اگر تشدد کرے خاتون پر تو اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تشدد ہے جو گھر کے اندر سے ہے۔ جو گھر سے باہر سے تشدد ہوا ہو اس کے لیے بھی قانون بننا چاہیے۔ جو گھر سے باہر آ کر کسی خاتون پر، اور وہ بھی ایسی خاتون جو عزت و احترام میں سب سے بالا تر ہے، تشدد کرے تو ان کے لیے کیا سزا تجویز ہونی چاہیے۔ بہرحال ہمیں جناب سیدہ کی سیرت کردار سے استفادہ کرتے ہوئے، محبت و عقیدت کے ساتھ ساتھ استفادہ کرتے ہوئے، ان کی زندگی کے نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس دور میں جبکہ غیر اسلامی ثقافت کی جلغار ہے، جب ہماری نسلوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش ہے، اس پہ سرمایہ بھی صرف ہو رہا ہے، اس پہ پوری توانائیاں اور قوتیں صرف ہو رہی ہیں، ہمیں اپنی طاقتوں اور قوتوں کو مجتمع کر کے اس غیر اسلامی جلغار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں کہہ چکا، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا بحران، سب سے بڑا پرابلم جو میں جس کو سمجھتا ہوں وہ یہ غیر اسلامی تہذیب کی جلغار ہے، اس لیے کہ ہم اس تہذیب سے روشناس نہیں ہو سکے آج تک جو جناب سیدہ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ اس تہذیب کو ایک شکل دینا، اس تہذیب کو ایک طرز زندگی کا انداز دینا اور اس کی روشنی میں اپنی نسلوں کو ڈالنا، یہ ہم سے نہیں ہو سکا۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا تاکہ اس غیر اسلامی جلغار کا ہم مقابلہ کر سکتے۔ آج بھی ہماری ضرورت ہے کہ غیر اسلامی تہذیب کو ہم روکیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے، ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو اسلامی تہذیب کا سرچشمہ ہے۔ آل محمد نے اسلامی تہذیب کو جس طریقے پہ اجاگر کیا، اپنے عمل کے ذریعہ، اپنے قول و فعل کے ذریعہ، اپنی سیرت و کردار کے ذریعہ، بلکہ اس راستے میں قربانی دے کر
کربلا کی قربانی بھی اسلامی تہذیب کے راستے میں قربانی ہے۔ قربانی دے کر جس طریقے پہ اسلامی تہذیب کو متعارف کروایا، اس کو محفوظ کیا، اور یہ آپ جب پڑھیں گے بات کہ امامت کے فرائض میں کیا ہے، اس کے فرائض میں نشر و اشاعت کرنا دین کی، اور حفاظت کرنا دین کی، اس کو مسخ ہونے سے بچانا، اس کے نفاذ کی کوشش کرنا، یہ امامت کے فرائض میں سے ہے۔ اس فریضے کو ادا کیا، اور سب سے بڑا کام جو مولا نے کیا وہ یہی اسلامی تہذیب کو بچانا تھا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، یہ اسلامی تہذیب کے نمونے ہیں جس کو آپ سلام کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں، اور سلام کرتے ہوئے جن کا اظہار کرتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں۔ اسلامی تہذیب کو جس انداز میں آل محمد نے بچایا، جس طریقے پہ ان کی زندگیوں سے اسلامی تہذیب کے اصول ہمیں ملتے ہیں، اس انداز میں ہم نے کوشش نہیں کیا کہ ہم مطالعہ کر کے شکل دیں اسلامی تہذیب کو، اور تشیعوں کو جو مسائل درپیش ہیں یا امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں، تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کو سمجھیں، اس کو پہچانیں، اس کی شناخت کریں، اور اس کو نشر و اشاعت کے لیے کام کریں۔ یہ دینی مدارس، یہ مراکز اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے جس سے ہم اسلامی تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا فریضہ اگر بنتا ہے کہ اسلامی تہذیب کو ہم بچائیں، اور اس کی شناخت کو آگے بڑھائیں، اس کی نشر و اشاعت کریں، تو ہمیں ان دینی مراکز کی سرپرستی کرنی چاہیے، پشت پناہی کرنی چاہیے۔ قومیں پہچانی جاتی ہیں اپنے علمی مراکز کی مضبوطی سے۔ جتنے بھی علمی مراکز مضبوط ہوں گے، توانا ہوں گے، طاقتور ہوں گے، مؤثر ہوں گے، باثمر ہوں گے، اس سے اس قوم کی عظمت کا، اس قوم کی ترقی کا، پیش رفت کا، اس کے آگے بڑھنے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں ایسے مراکز کو مضبوط بنانے، توانا بنانے کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔